السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللهم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتاب البیوع، خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ خرید و فروخت کے مسائل میں کچھ چند مسائل ایسے ہیں جو کہ ہمارے آج کے معاشرے میں تو نہیں، لیکن پہلے یہ کام کیے جاتے تھے، لیکن ان میں سے چند ایسے ہیں جو کہ اب دوبارہ سے شروع کیے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ جاہلیت کا دور اب دوبارہ واپس آ رہا، کیونکہ وہی اعمال، وہی معاملات، وہی طور طریقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھے، اب وہی دوبارہ شروع کیے جا رہے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین ماڈل، رائل ماڈل، بہترین نمونہ ہے۔ تو ہم اس ماڈل سے ہٹ کے ہم اپنا ہی کوئی ماڈل بنانا کوشش کر رہے ہیں، اپنے ہی طور طریقوں کے مطابق، اپنی ہی من مانیاں کرتے ہوئے ہم تجارت میں بھی لے کر آ رہے ہیں اس کو، خرید و فروخت کے مسائل میں بھی، اپنی زندگی کے معاملات میں بھی ان تمام چیزوں کو لے کر آ رہے ہیں جو جاہلیت کے دور میں کیے جاتے تھے۔ جس طرح کہ اس حدیث میں جو آج کا سبق ہے، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینک کر تجارت کرنے سے اور دھوکے کی خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا، سختی سے منع فرمایا۔ کنکریاں پھینک کر خرید و فروخت سے کیا مراد ہے کہ اس طرح کیا جاتا تھا کہ جو فروخت کرنے والا شخص ہے وہ خریدنے والے شخص کو کچھ کنکریاں دیا کرتا تھا اور اس سے کہتا تھا کہ یہ کنکری پھینکو، تمہارے قسمت میں ہوا تو جس چیز کے اوپر بھی لگ گیا وہ اتنے درہم یا اتنے دینار کے عوض میں تمہاری ہوگی۔ تو جب وہ پھینکتے تھے تو اس میں دو قسم کے نقصانات ہوتے تھے، یا تو خریدنے والے کو نقصان ہوتا تھا یا فروخت کرنے والے کو نقصان ہوتا تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے تو زبان کی ہے کہ تم اتنے درہم کی تمہیں چیز ملے گی، وہ کنکری پھینکتا ہے کسی مہنگی چیز کے اوپر جا کے لگ جاتی ہے، اب اس کی زبان ہے، اس نے اس کو مہنگی چیز اتنے ہی درہم میں اس کو دینی ہے۔ اگر وہ کسی چیز کے اوپر کنکری پھینکتا ہے اور اس نے کہا کہ میں تمہیں اتنے درہم کی دوں گا، یا اگر میں اپنے بات کرتے ہیں اپنے معاشرے کے حساب سے پیسوں کی بات کر لیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں اتنے پیسوں کی دوں گا، تو وہ پھینکتا ہے کسی ایسی چیز کے اوپر جو کہ اس کی بتائی ہوئی رقم سے کافی زیادہ سستی ہے، تو ادھر خریدنے والے کو بھی نقصان ہے۔ تو اس طرح کی نقصان سے جو خرید و فروخت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ابھی تو ہمارے دکانوں میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ بچوں کے کھیلنے والی چیزیں بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے رنگز بنائے ہیں، تو وہ رنگ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ فلاں چیز کے اوپر پھینکیں، فلاں چیز کے اوپر پھینکیں، تو وہ آپ کو اتنے کا ملے گا۔ اب وہ جو رنگ دیتے ہیں بچوں کو، رنگ سے مراد وہ ایک دائرہ سا ہوتا ہے، وہ دیا جاتا ہے کہ آپ جس چیز کے اوپر پھینکو گے وہ چیز آپ کی ہوگی۔
اب وہاں پر جو ہے وہ سامان پڑا ہوا ہے، جس میں 2000 کا بھی سامان ہے، 5000 والا سامان بھی ہے، 50 روپے والا سامان بھی ہے، لیکن جو وہ گول دائرہ، جو گول رنگ دیا جا رہا ہے بچوں کو کھیلنے کے لیے، بطور ہم ایک اس کو کھیل استعمال کرتے ہیں، بچوں کو کھیلنے کے لیے دیا جا رہا ہے، اب وہ مل رہا ہے 100 یا 200 روپے کا۔ اگر وہ رنگ جا کر 100 یا 200 والا رنگ جو ہے وہ کسی 10 روپے 50 روپے والی چیز کے اوپر جاتا ہے تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ خریدنے والے کا۔ اگر وہ رنگ جا کر 100-200 والا کسی 1000 روپے والی چیز کے اوپر یا 5000 والی چیز کے اوپر جاتا ہے تو وہ کس کا نقصان ہے؟ فروخت کرنے والے کا۔ تو یہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں بچوں کا کھیل ہے، اس میں کیا ہے، اس کی قیمت پوری ہو جاتی ہوگی اس طرح کر کے، بے شک ہوتی ہو، کئی مرتبہ اس طرح بھی ہوتا ہے رنگ نہیں تھے اس پھینکا جاتا تو 100-200 روپیہ ضائع، کس کا نقصان؟ پورا کا پورا خریدنے والے کا نقصان۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا خیال رکھا ہے، یہ نہیں کہ خریدنے والے کا خیال رکھا ہے، فروخت کرنے والے کا نہیں، فروخت کرنے والے کا خریدنے، دونوں پارٹیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا ہے اور دونوں کو احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے کہ دھوکے کی جو خرید و فروخت ہے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ دھوکے کی خرید و فروخت سے کیا مراد؟ دکھانا کچھ، دینا کچھ۔ اور دھوکے کی خرید و فروخت سے کیا مراد ہے کہ پیسوں میں اکثر خرید و فروخت میں جو ہے وہ چیز آپ کو کوئی دے رہا ہے اچھی اور آپ اس کو نقلی نوٹ پکڑا آتے ہیں، جس طرح ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے۔ تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی عصر کے بعد سامان لینے گیا تھا کچھ، تو میں نے جیب سے پیسے نکالے، جب سامان لے کے پیسے نکالے تو میں نے نوٹ کو ہاتھ مارا تو وہ جعلی نوٹ تھا۔ اب میں اس کو دیا بھی نہیں، اس کو میں نے کہا کہ بھیا آپ سامان جو میں نے لیا ہے اس کو اپنے پاس رکھو، میں دوبارہ پیسے لے کے آتا تو میں آپ سے سامان لے کے جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہ سامان لے جائیں، گھر میں ضرورت ہوگی تو آپ بعد میں پیسے آ کے دے دینا۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتہ کہ میں واپس آتا ہوں نہیں آتا، میں سامان لے جاؤں اور آپ کے پیسے آپ تک نہ پہنچے پھر، تو اسی لیے آپ یہ سامان اپنے پاس رکھو، میں پیسے لے کر آتا ہوں، پیسے دے کے آپ کو میں سامان اپنا واپس لے جاؤں گا۔ تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، دھوکے کے خرید و فروخت کرنا یا اس طریقے سے خرید و فروخت کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔